لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ پتھروں کی بارش۔ مکہ سے چند کوس کے فاصلے پر طائف کی بستی ہے، جو اپنے شاداب باغیچوں، لہلہاتے کھیتوں اور سرسبز نخلستانوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ طائف ملک حجاز کا کشمیر ہے۔ گرمی کے زمانے میں حجاز کے روسا وہاں قیام کرتے ہیں تاکہ جھلسا دینے والی ہواؤں کے تمانچوں سے بچے رہیں۔ طائف کے آس پاس کی زمین بہت زیادہ زرخیز ہے۔ پھل اور ترکاریاں تو خاص طور پر خوب پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیام حق کی تبلیغ کے لیے پیدل چل کر طائف پہنچے۔ طائف کے سب سے بڑے رئیس عبد علیل پر اسلام پیش کیا اور اس کے بعد عام طور پر واعظ و تلقین فرمانے لگے۔ اس درس ہدایت میں خدا کی بڑائی، بت پرستی کی مذمت، برائیوں سے باز رہنے کی تاکید اور اچھائی کی زندگی گزارنے کی دعوت تھی۔ انتہائی شیریں لہجہ، نرم الفاظ، دل نشین تقریر، مگر طائف کے لوگ مکہ والوں سے کم ظالم اور حق ناشناس نہ تھے۔ ان کم بختوں نے اپنے غلاموں اور چھوکروں کو آپ کے خلاف اکسا کر پیچھے لگا دیا۔ سرے بازار آپ کو گالیاں دی گئیں، برا بھلا کہا گیا اور پھر پتھروں کا مے برسایا گیا، یہاں تک کہ حضور کے پائے مبارک خون میں بھر گئے۔ یہ منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ سورج کی آنکھ سے خون ٹپکا پڑ رہا تھا، در و دیوار کانپ کانپ جاتے، سینے گیتی سے دلدوز آہیں نکل رہی تھی، شجر و حجر کی زبان پر فریاد تھی۔ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا انسان، انسانیت کا محسن اعظم اور خدا کا سچا رسول بھلائی کی باتیں بیان کر رہا تھا، لوگوں کو اندھیرے کی سمت سے روشنی کی طرف بلا رہا تھا، اور دوسری طرف اس کے جواب میں پتھر برسائے جا رہے تھے۔ رسول خدا زخموں کے سبب زمین پر گر پڑے۔ آپ کے خدام بازو پکڑ کر کھڑا کرتے اور چلنے لگتے تو وہ نامراد اور زیادہ تیزی اور بے دردی کے ساتھ پتھراؤ کرتے، یہاں تک کہ حضور پھر زمین پر بیٹھ جاتے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر طائف کے لونڈے تالیاں بجا بجا کر ہنستے۔ حضرت زید بن حارثہ نے رسول اللہ کے بچانے کے لیے اپنا سینہ سپر کر دیا اور پتھروں سے اس جانثار قادم کا سر پھٹ گیا۔ موت اور تباہی و ہلاکت کے فرشتے انتظار میں تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اہل طائف کے لیے بد دعا نکلتی ہے، اور خدا کا حکم پا کر طائف کی سرزمین کو ہم دھوئیں کی طرح اڑائے دیتے ہیں۔ محمد کے لہو کی ایک ایک بوند کا ہم انتقام لے کر رہیں گے، ایک ایک درشت فقرے کا جواب دیا جائے گا۔ عاد و سمود کی قوموں سے زیادہ برا حشر کر کے چھوڑیں گے ان طائف والوں کا۔ سید عالم کی توہین سے اور بڑھ کر جرم کیا ہو سکتا ہے؟ مگر رحمت العالمین کی زبان حق سے ایک لفظ بھی بد دعا کا نہ نکلا۔ اپنے اللہ سے ظلم و زیادتی کا آپ نے ذرا بھی شکوہ نہیں کیا۔ صبر و استقامت اور توکل علی اللہ کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کے ذکر سے تمام اگلی پچھلی تاریخیں خالی تھی۔ طائف والے اپنی کامیابی پر بہت نازاں تھے کہ ہم نے اپنے معبودوں کی توہین کا آج خوب جی کھول کر بدلہ لے لیا۔ وہ بہت نڈر ہو گئے تھے اور اپنے کیے پر ذرا بھی پشیمان نہ تھے۔ آپس میں کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ ذرا ذرا سے چھوکرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور پتھر برساتے ہیں، مگر اس کا خدا نہ تو اسے بچاتا ہے اور نہ اس کی مدد کے لیے آسمان سے کسی فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہ ان کی خام خیالیاں اور غلط فہمیاں تھیں۔ باطل سدا سے اسی طرح کے دھوکوں میں خوش رہتا آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، پاؤں زخموں سے چور تھے۔ طائف کی ٹھنڈی ہواؤں سے چوٹوں میں ٹیس ہوتی تھی اور راستے کی گرد و غبار نے
زخموں کو اور زیادہ تکلیف دہ بنا دیا۔ پھولوں کی عوض بدن پر جراحتیں لے کر آپ مکہ پہنچے۔ کفار مکہ آپ کی نقل و حرکت کی خبر رکھتے تھے کہ آج کیا کہا، کس سے ملاقات ہوئی، کس پر کیا اثر ہوا۔ طائف کے واقعے کی اطلاع سے وہ بہت خوش ہوئے اور طائف والوں کے اس ظلم کو خوب سراہا۔ ان کے بڑے بڑے نوجوان قریش کو غیرت دلاتے کہ تم سے زیادہ بہادر اور غیرت مند تو طائف کے چھوکرے نکلے، جنہوں نے محمد ابن عبداللہ کی سرے بازار توہین کی اور ان کی بات کسی کو نہ سننے دی۔